محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ خان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ کا، آپ کو دعا چاہے؟ جی خان صاحب آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں؟ جی پورا پڑھا ہوا؟ انشاءاللہ۔ اچھا آپ مجھے نا کسی آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ یا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین اس کا؟ بسم اللہ الحمدللہ، وہ ترجمہ تو نہیں آتا۔ اچھا ایسا ہم نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایسا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ کہ میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، یہاں بہت سارے لوگوں کو نا ترجمہ نہیں آتا، اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار ہم خود ہے، ہم خود بھی ہے، لیکن ہم جس مدرسے میں پڑھا اس کو تو چاہیے تھا، اور مدرسے کے چاہیے جی، وہ ہمیں سکھاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتنی عمر ہے؟ ہمارے 60 سال عمر۔ ٹھیک ہے 60 سال ہے، چلے آپ نے اب آپ کے گھر میں جتنے بھی ہیں نا چھوٹے بچے، آپ نے ان کو ترجمے سے قرآن پڑھانا ہے؟ پڑھانا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ دو بچے موجود ہیں جو کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یحییٰ۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، آپ قرآن حفظ کر رہے ہو؟ جی۔ کتنے سپارے حفظ کر لیے؟ 11 پارے ہو گئے۔ 11 پارے ہو گئے۔ تو بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو الحمد شریف آتی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا ترجمہ بتا سکتے ہو الحمدللہ رب العالمین؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا ہوا ہے۔ اچھا ابھی آپ نے 11 سپارے حفظ کر لیے ہیں، آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہو اس میں کیا لکھا ہوا؟ کیا مطلب؟ اس کا کوئی اس میں آپ کو کچھ یاد ہو اس کا ترجمہ؟ ہاں ترجمہ نہیں یاد ہم نے، کچھ بھی نہیں یاد کیا؟ ترجمہ نہیں پڑھتے ہم۔ کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو اچھا مجھے بتاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، چلو آپ مجھے اس کا مطلب بتا دو۔ اس کا بھی نہیں آتا؟ نہیں۔ کتنے سپارے حفظ کر لیے؟ 11 پارے۔ تو آپ بیٹا مجھے یہ بتاؤ اس کا قصوروار کون ہے کہ ہمیں کلمے کا بھی ترجمہ نہیں آتا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے قرآن میں کیا لکھا اور آپ نے 11 سپارے حفظ کر لیے؟ نہیں وہ تو ترجمے کے ساتھ تو نہیں پڑھتے نا، وہ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے نا، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح سے دنیا میں گزر بسر کرنی ہے، کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ پتہ نہیں اب۔ آپ کے مدرسے والے ہیں نا؟ ہاں جی۔ چلے ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ نثار علی۔ نثار علی۔ لاہور کے رہنے والے ہو کہیں اور کے ہو؟ لاہور کے ہی رہنے لاہور کے ہو؟ تو قرآن پاک پڑھے ہو ترجمے سے؟ ترجمے سے نہیں پڑھا، اس طرح پڑھا ہے۔ سارا پڑھا ہوا ہے؟ جی۔ کسی آیت کا ترجمہ سنا سکتے ہو؟ ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے میں نے۔ اچھا ایک لفظ کا بھی نہیں آتا مطلب؟ نہیں اس طرح نہیں پڑھا۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب؟ لا الہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ، ہمیں نہیں آتا نا ترجمہ، مجھے بھی نہیں آتا تھا، تو بتاؤ اس کا قصوروار کون ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، نیکسٹ سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ ہمیں سکھایا نہیں ہے، ترجمہ نہ بتایا، اب تو قرآن مجید میں ترجمہ آنے لگ پڑا ہے ویسے۔ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ ترجمہ میننگ نہیں آتا؟ ایسا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میرے 70 سال۔ ٹھیک ہے، ایسا مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں بھی سیکھ کے آیا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا قرآن کا لوگوں کو اور کلمے کا مطلب نہیں آتا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ قصوروار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ محسن آفتاب۔ جا رہے ہیں آپ دکان بند کر دی؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے پورا؟ جی جی پورا پڑھے ہوئے؟ ہاں جی۔ آپ مجھے کسی آیت کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، دیکھ کے پڑھا ہوا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کوئی سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ کیا چیز؟ کوئی اچھا آپ مجھے بتائیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب آتا ہے؟ جی جی۔ بتائیں۔ اچھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں بھی سیکھ کے آؤں، میں یہاں کسی کو ڈسگریس نہیں کر رہا، تذلیل کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا قصوروار کون ہے۔ دیکھیں ہمیں کلمے کا بھی ترجمہ نہیں آتا اور قرآن کا بھی نہیں آتا، اس کا قصوروار کون ہے؟ اصل میں جو نا آپ بتائیں۔ یہاں پہ جو نا عربی پڑھائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا کہیں بھی۔ تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ لگے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آیا کہ میننگ کیا ہے اس کا۔ بھائی کا پیغام ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ ہماری نئی نسل سنورے اور یہ جو ہم فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے میں پڑے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ جی 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 بالکل، جی جی۔ تھینک یو۔
اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا۔ سوال یہ ہے، ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے، کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے۔ ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا۔ سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایتیں حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، آسان قرآن۔ یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کریے اللہ کی کتاب۔ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے۔ اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے، جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے، اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی، وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی یا جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی، فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے، جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنے گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لے، کیونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ لوگوں آؤ تو صحیح، بات کو سنو تو صحیح، رب کا قرآن اگر ہو سینے سے لگا لو، آمینہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان اگر ہو سینے کے ساتھ لگا لو۔ اگر بات صرف محمدی کی ہو، بات اس کے کسی عالم دین کی ہو، کہہ دیں ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، تمہارے مولوی مفتی کی بات کو نہیں مانتے، لیکن بات اگر رب کے قرآن کی ہو، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی ہو، پھر ٹھکرانے کو دل چاہتا۔ یہی ہماری دعوت ہے، بس یہی پیغام ہے، یہی پیغام گلی گلی نگر نگر لے کر پھر رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ آؤ لوگوں، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، مسجد سے اٹھنے والی قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کے اوپر لبیک کہو، چک جاؤ اللہ کے آگے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین کو سینے سے لگا لو۔ اسی میں تمہاری روح کو تسکین ملے گی، اسی سے تمہاری فکر کی درست سمت ہوگی، رہنمائی ملے گی تو اللہ کے گھروں سے ملے گی، مساجد سے ملے گی۔